میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا بہت احسان. بس ابھی غیر ملکی سفر سے بس لوٹا ہوں گھر. آپ سب سے پہلے آپ ہی سے سلام دعا ہو رہی ہے. بہت شکریہ. یو آر ان سعودی عربیہ. ریاض میں یونیورسٹی میں آپ کے لیکچرز تھے اور اسی دوران آپ نے اپنا عمرے کی سعادت بھی نصیب ہوئی. ہاؤ مینی لیکچرز ور دیئر؟ جی 4 لیکچر آتے ہیں. آپ کے 4 لیکچرز تھے. 18 تاریخ کو جناب محمد بن سلمان صاحب نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی ملنا ہے. میں اگین آئی ایم ناٹ ایکٹیوسٹ بٹ آئی تھنک کہ اگر کسی کو ایکسیپٹ کرنے سے وہ جو طاقت ہے اور جس کو سپر پاور کا بھی ساتھ شامل ہے، آپ ظاہر ہے 2 اسٹیٹ سلوشن ضرور ہے ایکسیپٹ، تاکہ انٹرنیشنل میڈیا یہ نہ کہے کہ کسی نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہم اگر فلسطین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اسرائیل ایک حقیقت ہے. 1948 میں اس کا قیام عمل میں آیا تھا. ایکسیپٹ کر لینے میں کیا فرق ہے؟ مگر ایم بی ایس صاحب کی ملاقات ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ سے. لیٹس سی ہاؤ اٹ ورکس. بٹ انفارچونیٹلی ایٹ دا سیم پوائنٹ آف ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث کو بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یہی لوگ جو ننگے پاؤں پھرتے ہیں ایک زمانے میں یہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے گا اسی چیز کو کوٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے ایک پیپر نے جس چیز کو مارک کیا ہے دیٹ از آلسو کہ جی السلام تمام علیکم. سر السلام علیکم. میں آپ کو لے کے آنے لگی ہوں. جی وعلیکم السلام. میں بتانا چاہ رہا ہوں تصویر آ گئی ہے. میں یہاں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسرائیل کے اس پیپر نے یہ لکھا ہے کہ بھئی سعودیز جو ہے نا دے شوڈ گو بیک اپنے ہرڈز کے ساتھ ڈیزرٹس میں واپس چلے جائیں. تو لیٹس سی. میں نے تو آج سے 5-6 سال پہلے میری کوئی آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، آئی جسٹ ریڈ دا نیوز. مدینہ پاک کے بیچ میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے یہود آباد تھے، بہت بڑے اسٹرانگ بزنس مین تھے، اینڈ دے ڈیفینیٹلی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مدینہ پاک. بہرحال اس وقت میں ڈاکٹر صاحب سے جو بات کرنا چاہ رہی ہوں، ہم انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بعد میں بات کریں گے. سر آج تک ہم نے بہت سارے واقعات سنے. ظاہر ہے کشمیر کا واقعہ تو ایک نارم بن کے رہ گیا تھا. ابھی پاکستان کی افغانستان کے ساتھ بھی جھگڑا ہے. یہ سر کریک سے کراچی تک کا جو معاملہ چلا ہے، اور میں جو کوٹ ان کوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چند ایک تجزیہ کاروں کا بیان شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کے بعد انڈیا کی طرف سے پاکستان کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈین فورسز پوری طرح تعینات ہے. یہ جو سر کریک کے علاقے میں یہ اپنا جو فضائی مشقیں کر رہے ہیں. مگر یہاں یہ بات سمجھنے کی اگر پانی کے انٹرنیشنل واٹر کے قریب لڑائی ہوتی ہے اور سر کریک کا علاقہ اگر انڈیا اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے یا پاکستان سے لینا چاہتا ہے تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہوگا کہ سمندر کا ایریا پاکستان کا نسبتاً کم ہو جائے گا. مگر اسی علاقے میں اب چائنا بھی موجود ہے، اسی علاقے میں ایران بھی اگر موجود ہے، اسی علاقے میں اگر رشیا بھی موجود ہے مڈغاسکر کے علاقے میں، تو یہ تو بہت بڑی جنگ ہو جائے گی جو کہ پورا کا پورا بر اعظم ایشیا جو ہے اس سے سفر کرے گا. کیا فرمائیں گے کہ جو انڈیا نے تینوں لیول کے اوپر اس وقت لیٹسٹ اکوپمنٹ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے سر کریک کے علاقے میں جو مشقیں شروع کی ہیں، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپا. آپ سچی بات یہ ہے کہ میں مینٹلی طور پہ تو ابھی تیار نہیں تھا، لیکن آپ کا حکم ہے تو انشاءاللہ جو ذہن میں آتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. دراصل سر کریک آپ کے ناظرین کے لیے سر کریک کے علاقے کو تھوڑا سا بتا دیا جائے کہ کہاں پہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تو پھر آپ باقی سارا معاملہ سمجھنے میں ذرا آسانی ہوگی. یہ سر کریک جو رن آف کچھ کے دلدلی علاقے میں نا واقعی قدرتی ایک آبی گزرگاہ ہے جو پاکستان کے جو ہمارا جو صوبہ سندھ ہے نا وہ بھارت کی ریاست گجرات کے درمیان سرحدی خطے کے طور پر جاتی ہے. یہ تقریباً 96 کلومیٹر طویل یہ ندی نما نالہ ہے جو بحر میں جا کے گرتا ہے بعد میں، اور دونوں ملکوں میں زمین کے ساتھ ساتھ سمندری حدود کی تعین بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے. اس کی مطلب ہے یہ ایک قسم کی سرحد ہے آپ کی. مطلب ہے یہ علاقہ جو ہے اپنی جغرافی ساتھ کے یعنی باعث سے انتہائی پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے. یعنی دلدلی زمین ہے، بدلتے پانی کے بہاؤ اس میں چلتے رہتے ہیں، موسمی تغیر کے بعد یہاں حدود کی درست نشاندہی کرنا ہمیشہ متنازع ہی رہی ہے. کبھی ادھر چل جاتی ہے، گھیچڑ ہوتا ہے، دلدل ہوتی ہے. اس کی البتہ یہ جو آپ نے ابھی فرمایا نا اس کی اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کے میں بڑی اہم ہے. یعنی سر کریک کی ملکیت جو طے ہونے سے نا دونوں مال کی سمندری حدود اور اقتصادی زون جو ہے
اور قدرتی وسائل پر دعوے جو ہیں بڑے سب شدید متاثر ہوتے ہیں. یعنی اگر یہ علاقہ کسی ایک فریق کے حق میں چلا جائے تو بالکل درست فرمایا آپ نے، اسے نہ صرف سمندری وسائل میں برتری حاصل ہو جائے گی بلکہ دفاعی اعتبار سے بھی ایک محفوظ اور وسیع ساحلی عزت سے رسائی ممکن ہو جائے گی. اس لیے سر کریک محض ایک دلدلی نالہ نہیں سمجھا جاتا بلکہ جنوبی ایشیا میں ایک خاموش مگر بہت حساس جغرافیائی محاذ ہے جو کسی بھی بڑے تنازع کا باعث بن سکتا ہے، جو کہ اب نظر آ رہا ہے جیسے آپ نے بھی فرمایا. آپ نے اچھا چند ماہ قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھارت کے جو وزیر دفاع راج ناتھ، انہوں نے ایک بیان دیا تھا سرحدی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے اس میں امریکہ کا اشارہ دیا تھا کہ بھارت کو ہر ممکن خطرے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ کہ جنوبی سرحد پر کسی بھی وقت صورتحال جو ہے بدل سکتی ہے. یہ ان کا بیان تھا اور آپ نے بہرحال ایک اشارہ بھی کیا ہے اس طرف. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سرحدوں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ان کا بیان تھا، یا ہمیں سر کریک سمیت ہر محاذ پر تیار رہنا ہوگا. یہ ایک دھمکی تھی اس وقت، یعنی بظاہر ایک معمول کی عسکری وارننگ معلوم ہوتی ہے لیکن علاقائی تناظر میں اس کو دیکھا جائے تو اس کا وزن بہت زیادہ ہے. یعنی ایسے بیانات اکثر داخلی سیاست اور عسکری جوش اور بین الاقوامی پیغام رسانی کا بڑا امتزاج ہوتے ہیں. مطلب ہے تاہم پاکستان کے لیے یہ بیان براہ راست ایک چیلنج کی حیثیت بھی رکھتا ہے، کیونکہ سر کریک وہ مقام ہے جہاں معمولی سی غلط فہمی بڑے تصادم میں بدل سکتی ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے اعلانات صرف سرحدی کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں، کیونکہ عسکری تیاریوں اور سرحدی گشت میں اضافہ خود بہت ایک نئی بے یقینی کی فضا پیدا کر دیتا ہے. جیسا آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے انڈیا نے اپنی تمام فورسز کو الرٹ کر رکھا ہے. اس کے ساتھ آپ کو جوڑنا ہوگا مئی 2025 کے واقعات کو، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو عالمی طور پر بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور جو آپریشن ابھی ہندوستان نے آپریشن سندور کا اعلان کیا تھا، اور ہندوستان آج تک کہہ رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا. اچھا ان کارروائیوں کا مقصد بذات تو دہشت گردی کے مبینہ نیٹ ورک پر قابو پانا بتایا گیا تھا آپریشن سندور میں، لیکن عملی طور پر یہ ایک سرحدی تصادم کی صورت اختیار کر کی تھی. آپ کو پتا ہی ہے اس میں جہاں بھارت کے 7 طیارے بھی گرے تھے، اور ٹرمپ نے کم سے کم ایک سینچری تو مکمل کر ہی لیا اس بیانات کو بتاتے ہوئے. لیکن یہ ہے کہ بعض دونوں والے کی جانب سے سفارتی طور پر رابطوں جمہوری کوششوں کے بعد یہ صورت وقتی طور پر قابو میں تو آ گئی تھی، لیکن آپ دیکھیے کہ بھارت نے اپنے بیانات میں اس آپریشن کو ایک ادھورا مشن قرار دیا ہوا ہے، کیونکہ باہر کے الیکشن آ رہے ہیں، انتخابات ہندوستان کے، مودی کو الیکشن جیتنا بڑے ضروری ہیں، اور اس کے لیے وہ جو مودی کے منہ پہ جو کالک ملی گئی ہے وہ ہر سر میں اتارنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے افغانستان کو سرحد پہ یعنی پاکستان کے لے لیا ہے، اور یہاں پہ اس طرح ہم کریں گے تو ہم درمیان میں پاکستان کو ایک سینڈوچ بنائیں گے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری ISPR کا بیان بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے، انہوں نے بھی انڈیا دے دیا ہے، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ اب دوبارہ اگر جنگ شروع ہوئی تو ہندوستان تصور بھی نہیں کر سکتا یہ کیا ہوگا. یہ بیانیہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ یہ تنازع جو ہے کم نہیں ہوگا، بڑھتا جائے گا. اب اس ہندوستان کی جو مشقیں جو شروع ہو گئی ہیں، اس مشقوں کے بعد یہ توقع کی جا سکتی. بھارت الرٹ ہے، بھارت نے اپنے کوسٹ گارڈ کو، نیوی کو، ہر چیز کو الرٹ کر کے رکھا ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے بھی سب چیزیں الرٹ ہے، اور تمام آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے پاس کوئی بحری بیڑا بھی ہے جو اس نے بہت دور چھپا کر رکھا ہوا ہے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے دنوں پاکستان نے ایک ہائپر سونک میزائل کا تجربہ کیا، جس کا ابھی تک ISPR نے تو اعلان نہیں کیا، لیکن اب آہستہ آہستہ بہرحال اس کی دھند جو ہے اس پہ چھٹ رہی ہے اور سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اور پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن گیا جس نے ہائپر سونک کی مطلب تجربہ کیا ہے. اب اس کے بعد ISPR نے باقاعدہ طور پر یہ بیان دیا تھا، اس نے کہا کہ ہم ہندوستان کا ایک انچ ایک چپا جو ہے ہماری دسترس کے اندر ہے. یعنی یہ دونوں طرف سے جو ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، مطلب ہے اس سے خدشہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اقوام عالم بھی اس بات میں بڑی آگاہ ہیں اس بات کے اوپر، اور وہاں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. بظاہر تو ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی سرحدوں کے اندر ہی اپنی جنگی مشقیں کر رہے ہیں، لیکن جنگی مشقوں کو خدا نہ خواستہ اگر کوئی معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ جنگی مشقیں جو ہے ایک بڑا تصادم کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو میں آپ کے سوال کے جواب میں جو میں سمجھا ہوں. بہت شکریہ، بہت شکریہ عامر. میرا دل چاہتا ہے کہ اگر آپ فرسٹ 2 سلائیڈز اگر دکھاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ ایک پروگرام کیا تھا، اور یہ پروگرام تھا کہ نارتھ پول کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت. دیکھیے نارتھ پول میں ایک زمانہ تھا کہ جب جہاز گزرتے تھے ٹوٹل منجمد تھا، اور رشیا کی ہیلپ لی جاتی تھی، ان کے لیڈنگ جہاز چلتے تھے آگے اور برف کو توڑتے ہوئے اگر کبھی کوئی جہاز گزرنا ہوتا تھا تو راستہ فراہم کرتے تھے. اس میں ایک تو یہ کہ دنیا کا سفر بہت کم ہو جائے گا، کہ ممالک
نارتھ پول کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑی بات ہے جس میں اب امریکہ بھی اس علاقے میں اپنی پریزنس چاہتا ہے, چائنا بھی اس علاقے میں نارتھ پول کے اوپر اپنی پریزنس چاہتا ہے, وہ یہ کہ یہ انٹیپڈ سمندر کی جگہ ہے. یعنی یہاں پہ جو زمینی ذخائر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں, جس میں تیل بھی ہے, امپورٹنٹ میٹلز بھی ہیں, اور ان دنوں میں تو گیس بھی ہے, گیس بھی ہے. میں نے ظاہر ہے جہاں تیل ہوگا وہاں گیس بھی ہوگی, جہاں تیل ہوگا وہاں کول بھی ہوگا. تو یہ ڈفرینٹ لیئرز ہوتی ہیں, اوپر پھر آپ کا گیس آ جاتی ہے, پھر آپ کا تیل آ جاتا ہے, جس کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ نیچے چلتا چلا جاتا ہے اور ڈفرینٹ لیول پہ پھر اس کو نکالا جاتا ہے. اب وہ آج تک کبھی ٹیپ نہیں ہوا. سیم وے سر کریک کا جو علاقہ ہے, دس از ناٹ اونلی دا ایریا, اس میں کوئی فصل یا کوئی اور چیز نہیں ہے اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, مگر یہاں پہ پہلے بھی بہت سارے فسادات ہیں. مچھیرے جو ہمارے ماہی گیر ہیں وہ بہت اس کی پرائس پے کرتے ہیں. آئل اور گیس کے ذخائر بھی اس علاقے میں ہو سکتا ہے, آئل اور گیس کے ساتھ کچھ اور قدرتی معدنیات بھی اس علاقے میں موجود ہوں. اینڈ دا ورسٹ آف آل از کہ اگر یہ علاقہ, اینڈ دس از ان ڈسپیوٹ, ہمارے پاس وہ ڈسپیوٹ کی کہانی بھی پوری کی پوری موجود ہے کہ یہاں پر طے نہیں ہو پا رہا. وہ کہتے ہیں 2 راؤنڈز آف جوائنٹ کریک ایریا سروے وداؤٹ بریک تھرو, یعنی کوئی فیصلہ کن چیز نہیں آ رہی. بٹ اگر وہ پاکستان سے انڈیا لینا چاہتا ہے تو سمندر کی زیادہ حدود پر قبضہ بھی اس میں معنی رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انڈیا نے سب سے پہلے یہ مشقیں شروع کی ہیں اور اس کے بعد پاکستان نے بھی اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں, مگر اس پانی میں چائنا کی موجودگی بھی ہے. اور دس ایریا از امپورٹنٹ کہ بالکل یہاں سے آگے جا کے پھر وہ راستہ آتا ہے جو بحیرہ عرب کو آگے پھر مڈل ایسٹ کی طرف ملاتا چلا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان اسٹریٹس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, بحری آبگاہوں کی جب بات کرتے ہیں, اینڈ دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ اسٹریٹ جو یہاں سے آگے کی طرف عمان کی طرف نکلتی ہے. تو دس آئی ڈونٹ نو ویسٹ ہمیں کس طرف کو لے کے جا رہا ہے. بنیادی طور پر اگر یہ ہوتا ہے تو دس از ناٹ دیٹ اونلی پاکستان ول سفر, دس از واٹ ایشیا ول سفر. اینڈ اف ایشیا ول سفر, چائنا ول ناٹ allow it, رشیا ول ناٹ allow it. آج رشیا نے ایک عرصے سے اگر اپنی جنگ جاری رکھی ہوئی ہے یوکرین کے ساتھ, تو واٹ واز دا ریزن؟ اگر آپ اس ریزن کو دیکھیں تو رشیا صرف یہ چاہتا تھا کہ نیٹو میرے سامنے آ کے نہ بیٹھے. پولینڈ میں نیٹو آ کے بیٹھ گئی ہے, مگر یوکرین بھی نیٹو کا رکن بننا چاہتا تھا. رشیا ول نیور allow نیٹو رائٹ ایٹ دا بارڈر. تو اگر یہ سر کریک کا علاقہ بھی ہوتا ہے تو چائنا وچ از اپ کمنگ سیکنڈ ورلڈ پاور ول ناٹ allow. بٹ ٹو بریک دس ایریا ویسٹ, اور ظاہر اٹس اے اسٹریٹجک وار بٹوین دی کانٹیننٹس. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. لاسٹ انفارمیشن بس میرا خیال ہے اتنی بات کی جائے, کیونکہ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا آپ کے لیے ایک پوائنٹ چھوڑ کے چلے جاتا ہوں تاکہ اس پہ بھی آج سے پہ بحث کر سکیں. تو میں پھر آپ سے اجازت بھی لے لوں گا. آپ اس بات کو بھولیں نہیں کہ آج سے 2 دن پہلے ہندوستان کو ایک اور بہت بڑی عظیمت اٹھانی پڑی ہے, اسے تاجکستان کا عینی اڈا جو ہے اسے خالی کرنا پڑا ہے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, ہندوستان اس پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. ہندوستان نے صرف پہلے مرحلے میں اس میں $10 کروڑ میں انویسٹ کیے تھے, اس کے بعد پھر $15 کروڑ میں انویسٹ کیے تھے. اور یہ روس اور چائنا کے دباؤ کی وجہ سے ہندوستان کو ہوائی اڈا خالی کرنا پڑا ہے. وہ ہوائی اڈا وہ تھا جہاں پہ ہندوستان بہت یعنی چھلانگ لگا رہا تھا کہ اس نے ساؤتھ ایشیا کے اوپر پوری طرح اس کا پورا کنٹرول ہو گیا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 دن پہلے اس کا ہوائی اڈا جو فضائی مستقر اڈا ہے اس کو خالی کر دینا, بالکل ہر چیز کا تاجکستان نے خالی کروا لیا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ نے جو چائنا کا جو ذکر کیا ہے کہ چائنا کسی صورت بھی اس بات کو برداشت نہیں کرے گا کہ سر کریک کے معاملے میں مزید کو جو ہے ایسی کو گڑبڑ ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہم نے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بٹ وی ڈڈ کور تاجکستان, اور یہ رشیا کی وار کے دوران سے, اور انڈیا ہیز انویسٹڈ اے لاٹ لانگ. میں آپ سے ایک چھوٹا ایک فکرہ کہہ جا چاہتا ہوں. اگر دیکھیے, اگر امریکہ, آپ نے ذکر کیا یوکرین کی جنگ کا بھی, اگر امریکہ کی دوستی کا کسی کو فائدہ ہوتا تو یوکرین آج اس میں جنگ نہ ہوتی اور اس کو دوستی کا فائدہ اٹھایا جاتا. اور اگر امریکہ کی دشمنی اتنی خطرناک ہوتی, مطلب اس کی دشمنی مطلب تو ایران اب تک ختم ہو چکا ہوتا.
بس اس ایک فکرے سے میں آپ اس بہت بڑی بات آپ نے، کہ ہر بہت جنگ بڑی خود اپنے بات، بازو میں کرنی ہے. بہت شکریہ، آپ نے بہت بڑی بات کہی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. تھینک یو ویری مچ. انڈیا ہو یا پاکستان ہو، آف کورس دس از سب کانٹیننٹ. اگر ہم ہائر لیول کے اوپر سوچیں، گورنمنٹس اپنے مقاصد حاصل کر لیں گی مگر کتنا توڑیں گے. آئی وش کہ ہم اس کے بارے میں ضرور سوچیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری بہت مچ. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب سے میں نے آپ کی ملاقات کرائی. سو کائنڈ آف ہم دیٹ ہی کیم. اور مارننگ آورس کا پروگرام بیسیکلی 9 سے 10 کا میرا پروگرام ہے، مگر آف کورس جب آج گیا ہے تو آئی لیٹ اٹ گو. I will play certain commercials and come back.